بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ ابراہیم چل رہا ہے اور گزشتہ کے رکوع میں قیامت قائم ہونے کے بعد جو فیصلے ہوں گے اور شیطان اپنے متبعین جو اس کے ماننے والے تھے دنیا میں، جو اس کے بھٹکانے کے حساب سے چل رہے تھے، وہ جب اس سے سابقہ پڑے گا اس شیطان سے ان لوگوں کا، تو جیسے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ان کو جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا، اور شیطان کے ماننے والوں کو، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والوں کو دوزخ کا پروانہ دے دیا جائے گا۔ تو وہاں پر کیا ہوگا اس کا ذکر چل رہا ہے، شیطان کس طرح سے وہاں پر ہاتھ اٹھا لے گا۔ یہاں تو وہ کہتا تھا کہ میں تمہیں بچا لوں گا، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، ان باتوں میں مت جاؤ، یہ کہتا تھا، لیکن وہاں جانے کے بعد جب اس کے ماننے والے اس کے پاس پہنچیں گے تو کس طرح سے وعدہ خلافی کرے گا اور کس طرح سے انجان بن جائے گا اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق فوعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اب جب ایمان والے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے زندگی گزارے تھے، ان سے بھی کچھ کوتاہیاں ہوئی، کچھ غلطیاں ہوئی۔ اب ان غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے جب ان کو پکڑا گیا تو وہ اپنے نبی کے پاس رجوع ہوئے۔ پہلے تو دیگر انبیاء کرام کے پاس گئے، لیکن جب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہماری بات کہیں اور بننے والی نہیں ہے، اپنے نبی کے پاس ہی بننے والی ہے، تو وہ آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کر کے معاف کرانے لگا دیا۔ سفارش ہو گئی، شفاعت ہو گئی، اب وہ لوگ خوشی خوشی جنت کی طرف جانے لگے۔ تو اب یہ جو شیطان کی بات سننے والے تھے دنیا میں، وہ بھی کہنے لگے کہ چلو ان کے نبی نے ان کو بچا لیا، جن کی بات وہ سنتے تھے انہوں نے ان کو بچا لیا، اب ہم جن کی بات سنتے تھے ہم اس کے پاس جائیں گے۔ وہ پہنچ جائیں گے شیطان کے پاس، جا کر کہنے لگیں کہ ہم تو پوری زندگی تمہارے وسوسوں پر عمل کرتے رہے، تمہاری بات سنتے رہے، اب تم ہم کو بچاؤ۔ تو اب شیطان کیا کہے گا جب سب فیصلے ہو جائیں گے، ان کو جہنم کا پروانہ دے دیا جائے گا، تو اب شیطان کہے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تو سچا وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا انبیاء کرام کے ذریعے، وہ اس کا سچا وعدہ تھا، اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا، اور تم میرے اوپر الزام مت رکھو۔ جب وہ لوگ پکارا کریں گے، آگ بگولا ہو جائیں گے شیطان کے اس طرح کے جواب سے کہ تم نے غلطی کی، تم بھگتو، میں کیا کروں۔ جب یہ شیطان کہے گا تو یہ لوگ شیطان پر آگ بگولا ہو جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے کہ یہ کیا حرکت کی تم نے، ہم تمہاری باتوں پر بھروسہ کر کے غلط راستے پر آئے، اور اب تمہارا کام ہے ہم کو بچانے کا۔ تو شیطان اس وقت ان لوگوں کی ملامتوں پر جواب میں کہے گا کہ میں نے تم کو زبردستی تو نہیں کی تھی نا، وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی۔ اب دیکھیے شیطان کا جو اصل کام ہے، شیطان کسی ایک آدمی کو بھی غلط راستے پر نہیں لے کے جا سکتا، اس کے ہاتھ میں ہی نہیں۔ شیطان کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا زبردستی، شیطان کو یہ پاور دیا ہی نہیں گیا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ صرف بھٹکاتا ہے، صرف غلط باتیں دماغ میں ڈالتا ہے۔ تو اب یہاں پر شیطان وہی کہہ رہا ہے، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، میں نے کبھی کوئی غلط کام تم سے زبردستی تو نہیں کرایا، اب مجھ کو کیوں ملامت کر رہے ہو؟ میں نے تم کو کفر کی دعوت دی، میں نے تم سے کہا کہ کفر کے راستے پر آؤ، تم نے میری دعوت قبول کی، اسی لیے آج برباد ہو رہے ہو۔ میں نے زبردستی تم کو کفر کے راستے پر نہیں لایا ہے، میں نے زبردستی تم کو گناہ نہیں کرایا ہے، یہ تو میرے ہاتھ میں تھا ہی نہیں، میں نے تو صرف دعوت دی، تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ جیسے انبیاء کرام نے بھی ہدایت کی صرف دعوت دی تھی تم کو
کسی نبی نے بھی کسی امتی کو زبردستی ہدایت کا راستہ نہیں دیا. جیسے انبیاء کرام اچھے راستے کی دعوت دینے کے لیے آئے، ویسے ہی شیطان بھی برے راستے کی دعوت دینے کے لیے آیا. نبی بھی صرف دعوت دیتا رہا، شیطان بھی صرف دعوت دیتا رہا، بلاتا رہا. جس نے ان کی بات سنی اس کا یہ راستہ ہوا، جس نے اس کی بات سنی اس کا یہ راستہ ہوا. اب مجھ پر الزام کیوں رکھ رہے ہو؟ میں نے اگر تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کی ہوتی تو تمہارا الزام دھرنا، گالیاں دینا، بددعا دینا سب اپنی جگہ درست تھا، لیکن میں نے کوئی زبردستی نہیں کی. تم غلط راستے پر اپنی مرضی سے، اپنے فیصلے سے گئے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. اگر تم اس انجام کی وجہ سے برا بھلا کہنا چاہتے ہو، ملامت کرنا چاہتے ہو، گالیاں دینا چاہتے ہو تو دو، لیکن مجھے نہیں، اپنے آپ کو دو. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے میری بات سنی. تم کو کس نے کہا تھا میری بات سننے کے لیے؟ انبیاء کرام تو آئے تھے، اللہ کی وحی لے کر آتے تھے، تم کو بار بار بتاتے تھے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی بات مت سنو، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارے ساتھ بھلائی نہیں چاہتا، تمہاری برائی چاہتا ہے، سب کہتے رہے. لیکن تم نے انبیاء کرام کی باتوں کو پیچھے ڈال دیا، میری باتوں کو اہمیت دی. اب بھگتو، میں کیا کروں؟ گالیاں بھی دینا ہے تو دو، اپنے آپ کو دو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. اب آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میں آج نہ تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تمہاری بات سن سکتا ہوں، نہ تم میری بات سن سکتے ہو. وہ دور ختم ہو گیا. اب تمہارا ہمارا کوئی واسطہ نہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی تھی اور تمہاری وجہ سے میرا یہ حال ہوا تھا. آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میرا یہ انجام ہوا، تو میں نے آدم کی دشمنی آدم کی اولاد سے نکالی، میرا کام ہو گیا. اب تم اگر جہنم میں جاتے ہو میرے ساتھ تو آؤ، میں کیا کروں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل. تم نے جو میری باتیں سنی اس سے پہلے، جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا، شرک کیا، اس سے میں بری ہوں. میں تو انکار کرتا ہوں، مکر جاتا ہوں. میں نے جو جو تم سے کہا تھا، جو جو تم کو ورغل آیا تھا، آج اس سے صاف انکار کر دیتا ہوں. میں نے ایسا کہا ہی نہیں تھا بول دیتا ہوں. کیا کر لیتے تم؟ ان الظالمین لہم عذاب علیم. جو اس طرح کے ظالم لوگ ہیں، جو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اللہ رسول کے احکامات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب جو تیار کیا گیا ہے ایسے لوگوں کے لیے ہی تو تیار کیا گیا ہے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. اور جو ایمان لائے، جو اچھے عمل کرتے رہے دنیا میں، ان کو تو داخل کیا جائے گا باغوں میں جس کے نیچے نہریں، ندیاں بہتی ہوں گی. ایسی شاندار زندگی ان کی ہوگی، آرام سے عیش کریں گے اور ہمیشہ رہیں گے. ایسا نہیں کہ کچھ وقت کے لیے ان کی زندگی میں عیش آیا اور پھر ختم کر دیا گیا، ایسا نہیں ہونے والا. نہیں، وہ جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے حکم سے جنت کی زندگی اختیار کریں گے. تحیتہم فیہا سلام. اور ان لوگوں کی ایک خاص عادت ہوگی جنت میں، ایک دوسرے کو سلام کرتے رہیں گے. جنتیوں کی یہ علامت بیان کی گئی ہے، وہ سلام کرتے رہتے ہیں. جنت میں ان کی یہ عادت ہوگی. ان کو ان بلڈ جیسا ہم کہتے نا، وہ کیفیت ہوگی ان لوگوں کی سلامتی، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا کرتے رہیں گے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی کیسی مثال بیان کرتا ہے اچھے باتوں کی؟ کلمہ طیبہ سے مراد ایک تو کلمہ طیبہ بھی ہے جو ایمان کی ابتدا جس کلمے سے ہوتی ہے، وہ کلمہ طیبہ اس لیے کہا جاتا ہے اس کو. لیکن یہاں کلمہ طیبہ سے صرف کلمہ طیبہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہر اچھی بات، تقوی پرہیزگاری کی باتیں، خوف و خشیت کی باتیں، اور خراب گفتگو کی اپوزٹ میں جو جو بھی ہے وہ کلمہ طیبہ میں آتا ہے. کلمہ خبیثہ ایک ہوتا ہے، کلمہ طیبہ ایک ہوتا ہے.
بری باتیں، خراب باتیں، یہ سب کلمہ خبیثہ میں آتی ہیں، اور جتنی اچھی باتیں ہیں وہ کلمہ طیبہ میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی مثال دیتے ہوئے سمجھاتا ہے کہ کلمہ طیبہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بہت بڑا اور بہت ہی پاکیزہ درخت ہے، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، اور اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہیں، کوئی ان جڑوں کو اکھاڑ نہیں سکتا۔ اچھی باتوں کی جو اصلیت ہے اس کو سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ زمین کے اندر پیوست ہے اس کی جڑیں، ہر طرف پھیلی ہوئی، مضبوط ہے، کوئی اکھاڑ نہیں سکتا۔ اور پھر فرعھا فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان تک چلی گئی ہیں، نیچے سے لے کے اوپر تک، نہ اوپر تک کوئی پہنچ سکتا نہ نیچے سے اس کو کوئی ہلا سکتا۔ یہ ہے کلمہ طیبہ کی مثال۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، پھر اللہ تعالیٰ اسی شجر کے ذریعے، اسی جھاڑ کے ذریعے پھل دے رہا ہے، ہر وقت پھل نکلتے ہی رہتے ہیں اس سے، ہر وقت پھل نکلتے ہی رہتے ہیں اس سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تاکہ وہ ان باتوں کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ انسانی ایک، آپ اس کو کمزوری کہیں یا ضرورت کہیں، کہ یہ انسانی ضرورت ہے۔ کوئی اچھی چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا بھی یہ طریقہ کار رہا، رسول اللہ کا بھی یہ طریقہ کار رہا، اور جتنے ہدایت دینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ کار رہتا ہے۔ جو اچھی بات بیان کرتے ہیں تو فوری دماغ کے اندر بٹھانے کے لیے مثالیں پیش کرتے ہیں، تاکہ بات اچھی طریقے سے بیٹھ جائے، خوب ذہن نشین ہو جائے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور اسی طرح کلمہ خبیثہ کی مثال بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کلمہ طیبہ کی مثال دیا، ایک ایسا جھاڑ، پاکیزہ درخت جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہیں اور اس کے شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ پھل دیتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہوئی۔ اب یہ کلمہ خبیثہ کی مثال، ناپاک کلمہ، ناپاک باتوں کی مثال، یہ بھی ایک درخت کسی ہے، کشجرۃ خبیثۃ، اور یہ ناپاک درخت کی مثال ہے جسے اکھاڑ لیا جائے زمین کے اوپر سے، آسانی سے اس کو اوپر سے اکھاڑ لیا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک درخت ہے جس کی زمین کے اندر اس کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی ہیں، بالکل ایسے ٹکا ہوا ہے، ذرا ہوا آئی تو ٹوٹ کر گر جائے، کیونکہ جڑوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، جڑیں زمین کے اندر پیوست نہیں ہیں، اور کبھی بھی ایسا درخت ہوا سے بھی گر جاتا ہے، اس کو قرار نہیں ہوتا، ما لہا من قرار، اس کو ٹھہرنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، ایک عارضی چیز ہوتی ہے۔ ایک مضبوط درخت جس کی جڑیں زمین کے اندر پیوست ہیں، شاخیں آسمان تک ہیں، وہ بھی ایک درخت ہے، اور ایک درخت ایسا ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر کمزور ہو گئی ہیں۔ کبھی کبھار ایسے درخت ایک آدمی کے دھکا مارنے سے بھی گر جاتے ہیں، سب سوکھ گیا ہے۔ اب ایسے درخت کے اندر پھل آنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یہ مثال ہے اچھی اور بری باتوں کی۔ اب ہم لوگ اچھی باتوں سے جی اکتاتے ہیں، ہمارا جی اکتاتا ہے، اچھی باتیں سننا نہیں چاہتے، اور بری باتوں میں انٹرٹین ہوتے ہیں۔ تو سوچو کیا کر رہے ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اسی طرح کے پختہ باتوں کے ذریعے، اچھی اچھی باتوں کے ذریعے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ ایسی باتیں سننے کے بعد ایمان والوں کے اندر ثابت قدمی آتی ہے، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ان کے اندر ایک عزم و حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسی باتیں سنتے رہنا چاہیے۔ یضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو، یعنی کہ شیطان کی بات سننے والوں کو، ظلم کرنے والوں سے مراد شیطان کی باتوں کو سننا، اس کو اہمیت دینا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو جو اس طرح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھٹکنے کے لیے گمراہی کے راستے پر چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان کی بات مانتے ہو نا، جاؤ مانتے رہو، اب ہم تم کو کوئی توفیق بھی نہیں دیں گے، کیونکہ جب تک اللہ توفیق نہیں دے گا ہدایت کے راستے پر آتا کون؟ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اچھی محفلوں میں آنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا ہے
تو سوچو کہ کوئی نہ کوئی خطرہ ضرور ہے، اور اگر آپ کے نہ چاہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو یہ محفلوں میں کھینچ کے لا رہا ہے تو سمجھو کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ یہ ہے طریقہ کار اللہ کا، وہ چھوڑ دیتا ہے جس کو برباد کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بھلائی مقصود ہوتی ہے اس کو کھینچ کے لاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ شیطان کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا جو شیطان کی باتوں میں آئے گا ہم اس کو گمراہی کے راستے پر ڈھکیل دیں گے، توفیق نہیں دیں گے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے کام میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ۔